اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج آپ سب کے لیے الف لام میم کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، قرآن مجید میں رب کریم نے اپنے تمام الفاظ کے تمام زیر و زبر سے پیش تک بے شمار نیکیوں اور اجر و ثواب کا بتا دیا ہے، لیکن قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے موجود ہیں جن کا نہ تو اجر و ثواب بتایا گیا، نہ ہی ان کے لفظی معنی کے بارے میں بتایا گیا، جن میں سے ایک لفظ الف لام میم بھی ہے۔ یہ لفظ، یہ رب کریم اور رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسا راز ہے۔ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الف لام میم کا مطلب تو بتایا، لیکن رب کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا معنی نہ بتایا۔ یہ راز کی باتیں ہیں، اور ان الفاظ پر حکم الہی یہ ہے کہ اب تمام امت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں اور اس کی طاقت پر مکمل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ الف لام میم پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، الف لام میم کی فضیلت اور برکت سے رب کریم آپ کی اور میری ہر کسی کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بڑے سے بڑے علماء کرام، بڑے سے بڑے مفسرین کرام بھی آپ کو الف لام میم کا مطلب بتاتے ہیں، الف لام میم کا معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ وہ چند الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جو رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ رب کی راز کی باتوں پر پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ یقین کیا جائے۔ الف لام میم جسے آج تک جس مقصد کے لیے پڑھا گیا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو الف لام میم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا، اگر آپ کسی کو زبردستی اللہ کی رضا سے اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کسی کے دل میں اپنے لیے چاہت اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، الف لام میم پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ بندہ جو آپ کو منہ لگانا پسند نہ کرتا ہو، وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ عورت ذات ہے، چاہے وہ مرد ذات ہے، اب الف لام میم پڑھ کر دیکھیے گا، آپ اس بندے کے دل میں محبت بھی پیدا کر لیں گے، وہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پر عمل بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہے جو آپ کا برا بھلا چاہتا ہے، الف لام میم ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم نے امت کو بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ الف لام میم پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار لیجئے گا، آپ کے جسم، آپ کی مال، آپ کی دولت، شہرت، آپ کی اولاد کی حفاظت رب کے فرشتے کریں گے، اور طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ طاقتور دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ الف لام میم کے اتنے کمالات ہیں، آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کسی باس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی افسر کے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، الف لام میم پڑھ کر دیکھیے گا، صرف ایک تسبیح پڑھنے سے طاقتور دشمن بھی آپ کے دل میں اپنا گھر بنا لے گا۔ سخت دل بزنس مین ہے، بڑے سے بڑا کوئی افسر آپ کا جو افسر ہے انشاءاللہ آپ کی قدر کرے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔
آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی خاص ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بڑی نقطے والی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، صرف ایک تصویر آپ کی ہر ناممکن حاجت کو بھی ممکن بنا دے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بے اولاد حضرات بھی لازمی توجہ کریں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز والا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی۔ محترم سامعین، درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو بے گھر ہے، گھر کے لیے پڑھ لیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، سسرال میں عزت چاہتے ہیں، ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، ساس بہو کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، یا آپ کا کوئی بڑا افسر ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ قابو کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو، طاقتور دشمن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اپنے تمام تر مقاصد کی نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، موبائل کو آف کر دینا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں، کسی کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے رب کریم کا ایک نام ہے یا ودود، یا ودود آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جس بندے کو ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے، اگر تو آپ کے پاس تصویر ہے، آپ کے موبائل میں تصویر ہے تو سب سے بہتر ہے آپ اس تصویر کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے یا ودود کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ 101 مرتبہ پڑھ کر تصور کریں اور اس تصویر پر پھونک مار دیجئے، اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور رب سے، رب کی غیبی مدد سے وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ جس کو بھی اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنا مطیع کرنا چاہتے ہیں، اب آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود نہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے 101 بار یا ودود پڑھ کر اس کی تصویر یا اس کے تصور پہ جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ اب جو بھی مسئلہ ہوگا، اگر آپ کی، ہماری کوئی ایسی بہن ہے، کوئی ہماری ایسی بہو بیٹی ہے جس کی طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہو، اگر وہ اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ اس طلاق جیسی بری نحوست سے وہ بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا اور اس کا شوہر اس سے محبت کرنے لگے گا۔ محترم سامعین، اب اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں تو یا ودود پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ یا ودود یہ ایسا عمل ہے، آپ جس کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے الف لام میم۔
الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، یہ قرآن کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی آج تک کسی کو نہیں پتا۔ یہ رب اور رب کے حبیب کے درمیان ایک راز ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم الہی ہے کہ اس لفظ پر مکمل یقین رکھا جائے اور اس لفظ کے معنوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر کوئی اس لفظ کا معنی بتاتا ہے، چاہے وہ علماء ہے، مفسر ہے، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان ایک ایسا راز ہے اور اس راز کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ الف لام میم پڑھ کر آج تک رب کریم سے بے اولادوں نے اولاد مانگی، اولاد مل گئی ہے۔ بے روزگاروں نے روزگار مانگا، روزگار مل گیا۔ جوان بیٹیوں نے رشتوں کے لیے پڑھا، بہترین رشتے خود چل کر آئے۔ کرائے کے مکان پر رہنے والوں نے اپنا ذاتی مکان رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا، رب کریم نے غیب سے ذاتی مکان بھی عطا کر دیا۔ الف لام میم کے کمالات معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا جس کو جو جتنا چاہیے جیسا چاہیے الف لام میم کی صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اب 5 نمازوں میں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد۔ آپ دکان پر پڑھ سکتے ہیں، آپ آفس میں پڑھ سکتے ہیں، آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اور 100 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف 100 بار پڑھا جائے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لاپرواہی میں پڑھتے ہیں، 100 سے ایک کم پڑھ لیتے ہیں یا ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وظیفے کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے الف لام میم 100 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں، اگر آپ بے شمار حاجات، خواہشات اور مقاصد کو لے کر بیٹھ جائیں تو ایک تسبیح الف لام میم کے پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ الف لام میم ایک ایسی تسبیح ہے جو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری کرے گی۔ تسبیح جو ہے وہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر اس عمل کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور بہت سے لوگوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے۔ آپ استغفار پڑھ لیں یا استغفر اللہ پڑھ لیں، یعنی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دوران ندامت یعنی پڑھتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، شرمندگی ہو، ہاتھ جوڑ کر اپنے رب سے دعا کرنی ہے، دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب دل کو سکون مل جائے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ اب رب سے آپ ضد کر کے مانگیے، مولا کریم اب اٹھوں گا تب جب میری حاجت پوری ہو۔ پیارے حبیب کے صدقے، پیارے حبیب کے وسیلے اور جلیلے سے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یاد رکھیے گا، جب تک وظیفے کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے اول آخر بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر رب سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین، جو مانگا اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔